الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد، آپ کی خدمت میں محبت و بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جو تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، جن کو اللہ رب العزت نے جو مشترکہ چیزیں تھیں، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، انبیاء کو بتایا گیا کہ آپ نے وحدانیت کا لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور ایک خدا کی طرف جھکنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، بتوں کو جھکنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خدا کی طرف آنا ہے، اور تمام انبیاء کو اخلاق حسنہ اور اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو، اولاد یعقوب سے مخاطب ہوئے، اور وہی اسلام کے اندر بھی ہے، اور یہ صلہ رحمی کا ایک خوبصورت چیپٹر، طریقہ کار، وضاحت اور جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے صلہ رحمی اور سب سے پہلے اخلاق اور سب سے پہلے جو حقوق ہیں، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، وہ جو سب سے پہلا حق ہے وہ حقوق میں اللہ جل شانہ کا اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم نے ایک ترتیب رکھی وبالوالدین احسانا، فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو حق بتا رہا ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ ایسا سخت بول نہیں بولنا جس کو قرآن کریم نے دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کو سخت زبان استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وقل لہما قولا کریما، اگر اپنے والدین سے بات کریں تو ایسا کریم قول، ایسا خوبصورت قول، میٹھا قول، محبتوں بھری گفتگو شیریں انداز میں ہونی چاہیے کہ والدین بھی خوش ہوں اور اللہ جل شانہ بھی خوش ہو۔ پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا کے بعد ارشاد فرمایا اس کے بعد جو حق ہے وہ والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور اس کے بعد یتیموں کا حق ہے کہ یتیموں کو دھتکارا نہ جائے، اس کے بعد مساکین کا حق ہے، مسکینوں کو دھتکارا نہ جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اب جب ہم یتیموں کو دیکھتے ہیں تو یتیموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے دین کو یکسر جھٹلا دیا؟ اللہ اکبر، مولا وہ کون تھے جنہوں نے دین کو جھٹلایا؟ کیا وہ جنہوں نے عبادتیں نہیں کی؟ نہیں۔ کیا وہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھے؟ نہیں۔ کیا وہ جنہوں نے سجدے نہیں کیے، تسبیحات نہیں کی؟ فرمایا نہیں، وہ لوگ نہیں جنہوں نے دین کو جھٹلایا۔ پھر مولا تو ہی بتا وہ کون ہیں جنہوں نے دین کو جھٹلایا؟ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جنہوں نے یتیم کو دھتکارا، یتیم کو دھکا دیا، انہوں نے دراصل میرے سارے دین کو دھکا دے دیا۔ اللہ اکبر، حقوق اور صلہ رحمی کا کیا خوبصورت نظارہ۔ پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، پھر جتنے بھی للناس کا لفظ استعمال فرمایا، ایمان والوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، فرمایا للناس، تمہارے سامنے جو بھی ہو اس کے ساتھ جب بھی بولنا زبان سے میٹھی گفتگو بولنا، اس کے سامنے جب بھی بولنا محبت بھرے لہجے میں بولنا۔ ناظرین، آج اپنے مہمان کا سب سے پہلے آپ سے تعارف کرواتا چلوں اور ان سے صلہ رحمی، اخلاق حسنہ، ان سے متعلق سوالات بھی ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم پروفیسر، عظیم مذہبی سکالر محمد رؤوف سیالوی صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ صلہ رحمی
اس پہ بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کی کثیر تعداد میں آیا مبارکہ صلہ رحمی کو ڈسکس کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کئی جگہ پر حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں. اب میں صلہ رحمی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانے سے قبل میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے، پھر ہم آگے قرآن اور حدیث سے بھی اس کا سوال کا جواب لیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی محبت ہے یہاں مدعو کیا اور ایک خوبصورت موضوع پر اس خوبصورت پروگرام میں جو ہے وہ بات چیت کرنے کا موقع دیا. یہ آپ کی محبت ہے تاکہ یہ ناظرین جو ہے وہ یہاں سے اس پروگرام کی وساطت سے جی بالکل میری اس خدمت کو سن سکیں، ضرور میری اس گفتگو کو سن سکیں اور اس گفتگو کو سن کر یقیناً کچھ لوگ عمل کریں گے. بالکل بالکل. تو جو عمل کرے گا وہ ہو سکتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وسیلہ بخشش بنے. بالکل اسی طرح میں آج صرف اور صرف یہاں اس نیت سے آیا ہوں. دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل جو ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ ایک نیت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. تو آج میں یہ نیت لے کر آیا ہوں کہ یا اللہ، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آج صلہ رحمی پر گفتگو کریں گے، جی جی جی، اس کا فیضان جہاں جہاں جائے گا، ٹھیک ہے، جو اس پر عمل کرے گا، صحیح ہے مولا اس کے وسیلے سے، اس نیک عمل کے وسیلے سے جس کا اجرا اس پروگرام کے ذریعے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے وسیلے سے میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش سبحان فرما، اللہ، پوری امت کی بخشش فرما. بالکل، بہت خوبصورت دعا. آپ دل سے بات کر رہے ہیں تو وہ شعر بھی ہے ایک کہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مرگر رکھتی ہے. جی ضرور. تو آپ نے جو کوسچن کیا وہ بڑا خوبصورت کوسچن ہے، اور آج کے اس مادی دور میں جی جب ہم مادیت پرستی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ بھائی کی بات نہیں سننا چاہ رہا، بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ابھی تو ہم یہ واقعات بھی سن رہے ہیں کہ باپ جو ہے، بیٹے جو ہیں وہ باپ کو قتل کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل، آئے روز ہم خبروں میں سنتے ہیں. ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو اور بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارا جو سینیریو ہے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. حالانکہ ہم مسلم معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے پاس قرآن اور سنت کی وہ تعلیمات موجود ہیں جس پر آج دنیا کے غیر مسلم جو اقوام ہے اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ عمر راز یورپ میں قائم، یورپ میں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا جو سینیریو ہے، اگر آپ دیکھیں، بھائی کو جائیداد کے جھگڑے میں دشمن بنا کے پھر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. والد کو بیٹے قتل کر رہے ہیں جائیداد کی خاطر. اللہ اکبر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا اور باپ کا بھی وہ تعلق نہیں رہا. اور اسی طرح جو والدین ہیں بوڑھے، ان کو اگر اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ دیکھیں، قرآن کریم کی صریحی انداز میں نفی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے قول کریم کہنا ہے، خدمت کرنی ہے، ان کی میڈیسن کا خیال رکھنا ہے، لیکن ہم ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے. دیکھ لیں، بس یہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارا یہ عمل ہے اور دوسری طرف قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں. جب قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ہم دیکھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں، تو پھر کیسے ان پر عمل ہو سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک معاشرہ جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس کو اگر پیور اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی پہلا جو راز ہے اسلامی معاشرہ بنانے کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہو گیا. تو جب قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں گے، ان تعلیمات کو پڑھیں گے یا سنیں گے، تو پھر ہی عمل ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی منزل کی طرف جانا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ آپ سفر کیے بغیر اور اس کی گائیڈ لائن، اس رستے کے لیے بغیر آپ پہنچ جائیں؟ یہ گمراہ ہو جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، کبھی اس گاڑی پر بیٹھیں گے، کبھی اس پر بیٹھیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھٹکتے رہیں گے، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں ہے آپ کے پاس. تو صراط مستقیم جو منزل کا جو رستہ ہے اس کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے تعین کے لیے ہمارے پاس دو سالڈ
جو ماخذ ہیں ٹھیک ہے تعلیم کے وہ قرآن اور سنت. بے شک قرآن اور سنت. صحیح. صلہ رحمی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کے رحمی رشتے ہیں, ہاں جی, یعنی آپ کی اصل میں اور فرع میں. ٹھیک ہو گیا. اصل میں کون کون سے ہیں؟ یعنی جو آپ کے باپ ہیں, ٹھیک ہے, دادا ہیں, ٹھیک ہے, پردادا ہیں, صحیح. اور اس سے اوپر جتنے بھی رشتے دار, شجرہ جسے ہم کہتے ہیں, شجرہ جسے آپ کہتے ہیں, جہاں سے آپ کا نسب کا آغاز ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کر آپ کے باپ تک, تو یہ آپ کی اصل کے سارے رشتے دار ہیں. صحیح صحیح. تو اصل کے رشتے دار اور اسی طرح فرع کے رشتے دار. فرع کے رشتے داروں میں پھر بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں, پھر بیٹیوں کے بچے ہیں. اوپر سے چلا تھا ادھر سے نیچے آ رہا ہے, بیٹا, پوتا, پڑپوتا, پھر نواسا, نواسی. تو اس طرح پھر یہ سارے ان کی پھر اولادیں ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو اللہ رب العزت نے ایک خاندانی نظام بنایا ہے, اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین عمل جو دیا ہے اور جس کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے صلہ رحمی. صحیح ہو گیا. کہ جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. آج میں سب سے پہلے آپ سے قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں پوچھنا چاہوں گا, قرآن صلہ رحمی سے متعلق کیا ارشادات فرماتا ہے؟ دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید وہ لا ریب کتاب ہے, وہ کامل کتاب ہے جس کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھیں. صحیح. تو سارا کا سارا دین اس میں اس طریقے سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس سے رہنمائی لینا چاہیں تو وہ آپ کو زندگی کے کسی ایک شعبے میں رہنمائی نہیں دیتا, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا. بالکل کوئی شک نہیں. ہم اس کو عبادات اور اعمال کے مجموعے تک محدود نہیں رکھ سکتے. صحیح. کیونکہ یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. گڈ. کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس میں معاشی, معاشرتی, سیاسی, اخلاقی, روحانی, الغرض زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے. اور اسی طرح جو خاندانی نظام ہے اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. صحیح. اور وہ سورہ البقرہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہاں غور کریں, یہاں اولاد یعقوب سے کچھ وعدے لیے جا رہے ہیں. اولاد یعقوب سے, اور قرآن نازل تو ہماری طرف ہی ہوا ہے. صحیح. رہنمائی تو ہم نہیں لینی ہے, بات ان کی ہو رہی ہے اور رہنمائی ہم نہیں لینی, ہم نے بھی لینی. ٹھیک ہے. تو یہاں اولاد یعقوب سے وعدہ لیا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ, سب سے پہلا جو وعدہ لیا وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست ہے. تو بات سمجھ آ گئی. اب آپ کو یہ بھی میں اس پروگرام کی وساطت سے اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کرتا چلوں ضرور کہ دیکھو جب ایک بات ہو اور اس کے فوراً بعد جو دوسری بات کی جاتی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بات, تو پہلے سٹیپ کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد والا اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو پھر اس کو رکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح تیسرے نمبر والا, جیسے کہ بچوں کے رزلٹ آتے ہیں تو ڈویژن بنا دی جاتی ہے, یہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. تو بالکل اسی طرح آپ اس سینیریو کو دیکھیں. قرآن کریم فرقان حمید کا جو طریقہ ہے تعلیم کا, تدریس کا, سمجھانے کا, اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کو برقرار رکھا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا, معبود برحق نہیں ماننا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا, اس کے فوراً بعد فرمایا لا تعبدون الا اللہ کے بعد فرمایا وبالوالدین احسان. واہ واہ واہ, کہ والدین کے ساتھ وحدانیت اور ادھر حسن سلوک کی بات فوراً ہی یا ساتھ حکم دیا. یہاں یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ عبادت میں, تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وبالوالدین احسانا. تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے نقطہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کو اگر آپ پڑھتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہیں اسی حوالے سے, تو وہاں بھی
جہاں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ میں معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے فوراً بعد یہی حکم دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صحیح کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دیکھیں، پہلا نقطہ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ کسی اور کے ساتھ کیسے کرے؟ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ تو رشتہ دار باقی جو ہیں وہ انہی والدین کی وجہ سے ہی تو رشتہ دار بنے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کریں گے تو پھر کس کے ساتھ کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا حکم دینے کے فوراً بعد جس چیز پر زور دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا پوری آیات۔ اگر اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، ٹھیک ہو گیا، رشتہ دار۔ یہاں پورا جو ذی القربیٰ کا لفظ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ اصل کے ہوں یا فرع کے ہوں، وہ سارے کے سارے اس ذیل میں آتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ صحیح، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صلہ رحمی کے متعلق گفتگو ارشاد فرمائیے۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ علامہ صاحب سے دیگر سوال کرتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بہت ہی خوبصورت علامہ پروفیسر رؤوف سیالوی صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے صلہ رحمی کے موضوع پر۔ ہرقل کا دربار تھا ناظرین، عیسائی تھا یہ، اور اس دربار میں ابو سفیان موجود تھے، ان کا بھی کفر کا دور تھا۔ تو وہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے، جو کہ اس وقت ابھی کفر میں تھے، پوچھا کہ وہ جو محمد ہیں تمہارے علاقے میں، تمہارے مکہ میں، وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ کہنے کا حکم دیتے ہیں، اچھی اور بھلی بات کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ عفت پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہرقل کے کانوں میں پڑی کہ صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ اس پر بھی بڑا، میں اس پہ آپ سے دوبارہ سوال کرنے آ رہا ہوں کہ یہ جو ہرقل تھا، اب یہ عیسائیت میں تھے، اچھا عیسائیت سے پہلے بھی یہودیت اور اس سے پہلے دیگر جو جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، سارے پھر 1,24,000 کم و بیش امتیں بھی بن گئیں۔ تو یہ صلہ رحمی صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہے یا پہلی امتوں کو بھی اس صلہ رحمی کا حکم اور اس کے بارے میں بتایا گیا؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، تو اس حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اولاد یعقوب کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا، چند عہد لیے گئے تھے اولاد یعقوب سے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں جو عہد لیا گیا تھا وہ اولاد یعقوب سے لیا گیا تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے یا پہلی امتوں کو بھی ہے؟ صحیح، وہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کو بھی صلہ رحمی کا حکم تھا، کیونکہ وہ وعدہ جو لیا گیا تھا، جو عہد لیا گیا تھا، وہ اولاد یعقوب سے لیا گیا تھا۔ صحیح، اور اولاد یعقوب جو ہے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہی ہے، یہودی ہیں۔ ہاں صحیح، وہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ سارے کے سارے یہود ہیں۔ صحیح، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے ان کے لیے بھی ظاہر ہے پھر یہی حکم بن گیا کیونکہ قرآن میں آ گیا، یعنی اور ان کا جو تذکرہ ہو گیا، اخلاق اور صلہ رحمی کی باتیں ساری امتوں کے لیے، تو جو ان کا تذکرہ جب ہو گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ تو یہ سارے کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، وہ سارے کی ساری ترتیب ادھر بھی ہے اور ادھر اسلام میں بھی ہے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ وہ انہی سے ہی تو عہد لیا گیا تھا، اور یہ قرآن کی روشنی میں واضح ہے، قرآن کی روشنی میں جب آ گیا تو ہمارے لیے حکم بن گیا۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے؟ صلہ رحمی سے متعلق ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سنت جو ہے اس کو آپ کس چیز کو سنت کہتے ہیں؟ یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور طریقہ میں آپ 2-3 چیزیں ہیں۔ حضور کا قول ہے، صحیح، تو وہ بھی آپ کی سنت میں آ جاتا ہے، آپ کی حدیث میں آ جاتا ہے، اور فعل کچھ جو مفسرین ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں، وہ بھی سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ 3 چیزیں ہیں، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، اور آپ کی تقریر ہے۔ ٹھیک ہے، قول میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، زبان اقدس سے جو فرما دیا، جو جملے فرما دیے، کسی بھی حوالے سے کسی نے کوئی کوسچن کیا اس کے جواب میں کچھ فرما دیا، اگر کسی کو کچھ کہنا تھا، حکم دینا تھا، کوسچن نہیں بھی تھا، حکم دے دیا تو فرما دیا، جو کچھ وہ حدیث بن گئی، وہ آپ کے قول میں آ گئی۔ پھر فعل ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھا دیا، خود کیا، صحابہ نے دیکھا، تو وہ سنت کے زمرے میں آ گیا۔ اسی طرح تیسری قسم ہے تقریر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ خاموشی ہاں میں آ جاتی ہے، صحیح ہو گیا، تو خاموشی ہاں کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، نبوت کا تقاضا بھی ہے، وہ جو کام ہوا ہے اگر وہ غلط ہے تو تقاضا نبوت ہے کہ اسے فوراً روک دے، اگر اس میں خاموشی ہے تو اس کا مطلب وہ رضا ہے۔ قرآن کا جب واضح حکم ہے، خود وحی الہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک ہے، کہ تم نیکی میں جو ہے وہ تعاون کرو، چاہیے، اور برائی میں، برے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو عام بندے کے لیے حکم ہے، تو جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اللہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ سراسر وحی الہی ہوتی ہے۔ تو جب سراسر وحی الہی ہوتی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ایک کام ہو اور وہ خلاف شرع بھی ہو اور آپ خاموش رہیں؟ صحیح، تو جہاں آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حدیث ہو گئی۔ اب صلہ رحمی سے متعلق، تو صلہ رحمی سے متعلق میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ ناظرین، بڑی پیاری حدیث ہے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھو، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا دنیا میں بھی راحت ملے، آخرت میں بھی راحت ملے، ٹھیک ہے، باہر صورت وہ یہ نہیں چاہتا کہ کہیں دنیا میں اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ایک لمحے کے لیے نہیں تکلیف برداشت کرنا نہیں کر سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی، خواہ جتنا گناہگار ہے، جتنا گناہگار ہے، اس کا نفس جو ہے وہ اس کو برائیوں سے ہٹنے نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی اس کا ضمیر اور اس کی خواہش اور اس کی فطرت جو ہے وہ اس طرف اس کو راغب ضرور کرتی ہے کہ مجھے آخرت میں چھٹکارا مل جائے، مجھے معافی مل جائے، مجھے جنت نصیب۔ بے شک وہ یہاں گناہ بھی کرتا ہے، بے شک گناہ کرتا ہے، پتہ ہے کہ آخرت بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو فرسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ بات ضرور اٹکی ہوگی، خواہ وہ جتنا بھی گناہگار ہے، بالکل اسی طرح، تو اس کے ذہن میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے، کوئی ایسا کام کروں جس سے میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضور کے ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے، خواہ وہ گناہگار بھی ہے، صحیح۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں اس واقعے کو، مثلا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسی وصیت فرما دیں، کوئی ایسی نصیحت فرما دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، جنت کی خواہش تو ہے، ٹھیک ہے، تو جنت حاصل کرنے کی خواہش میں وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جب آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں
میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور قرابت داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ٹھیک ہے, اور صلہ رحمی جو ہے وہ کرو, ٹھیک ہے. اگر وہ کرو گے تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو, میری عمر میں برکت ہو, واہ واہ واہ, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عجیب و غریب ایک بات ہے کہ حسن سلوک میں رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں احباب سے کروں, مسلمانوں سے کروں, اس کے صدقے میں اللہ پاک مجھے رزق بھی دے رہا ہے اور میری عمر میں برکت بھی دے رہا ہے. کیا کمال ہے دین اسلام, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین سارے کا سارا نفع کا ہی نام ہے, خیر کا نام ہے, نفع کا نام, بھلائی کا نام ہے. بہت خوبصورت. اچھا ناظرین, کتنی خوبصورت بات, اور بلکہ بات کیا, حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں بھی برکت ہو. ہر شخص ایک کام کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, پڑھتا پڑھا رہا ہے تو ساتھ کوئی تیسرا چوتھا کام بھی کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن اور رزق ہو, خیر سے گزرے. تو حضور فرما رہے ہیں اگر تم صلہ رحمی کرتے رہو گے, جوڑتے رہو گے اور جڑتے رہو گے, اللہ پاک تمہیں دو تحفے عطا فرمائے گا. ایک یہ کہ آپ کی عمر میں برکت ہوگی, اور دوسرا ناظرین یہ کہ آپ کی جو رزق ہے اس میں برکت ہوگی. یہی ایک رزق کا اور عمر کا ہی تو ہر کسی کے اندر جو ہے علامہ صاحب پریشانی ہے یا دکھ ہے یا خواہش ہے. میں آگے چلوں گا آپ کے بعد. صلہ رحمی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت فرما رہے ہوتے ہیں, اور مختلف صحابہ کرام کو بھی, ظاہر صحابہ کرام کی بارگاہ زیادت, تو صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعثت بھی ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہو رہی. تو جب بعثت کا آغاز ہوا اس وقت صلہ رحمی سے متعلق جو امور ہیں وہ ذرا ارشاد فرمائیے. جی, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو وہ قبل از اسلام کا جو وقت تھا, جی, اس وقت ساری جہالت تھی. بالکل اسی طرح, ٹھیک, اور جہالت کے واقعات ڈوبی ہوئی جو امت تھی, جو لوگ تھے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑتے جھگڑتے, حتیٰ کہ قتل کر دیتے, اور پھر ان قتال کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی نسلوں تک, نسلوں تک 50 60 70 سال, 50 60 70 سال ہمارے بزرگوں کو انہوں نے قتل کیا, انہوں نے ان کو کر دیا. جی بالکل ایسے ہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان کی انسانی رویوں کی اصلاح کے حوالے سے تبلیغ کی, جہاں توحید کا درس دیا, وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم بھی دیا. صحیح ہو گیا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس چیز کا کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا کہ یہ میرا والد ہے, یہ میری والدہ ہے, یہ میرے رشتہ دار ہیں. تو ان چیزوں کی یہ قدریں آ کر اسلام نے دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بیٹی کی عزت نہیں تھی اسلام سے قبل, بیٹی کو عزت اسلام نے دی. سبحان اللہ. جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, تمہاری بچیوں کو, بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اور یہ کیا کرتے تھے, خود یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اس کے خوف سے, یا پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ہمارے گھر کی عزت کوئی اور نہ لے جائے. یہ جہالت تھی, یہ جہالت تھی. صحیح ہے. تو اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو ہم نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت فَأَصْبَحْتُمْ بِهِ إِخْوَانًا, صحیح, تو تم جو ہے اس محبت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے. صحیح. انما المؤمنون اخوہ, انما المسلمون اخوہ, یہ بھی اسلام بھی ساری کی ساری اسلام کی تعلیمات ہیں کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب دیکھو یہ جو آپ نے یہ جو اشارہ کیا ہے انما المؤمنون اخوہ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر لوں.
جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لوگوں کو باہمی الفت اور محبت کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، سبحان اللہ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پیدا کر دی، سبحان اللہ، پھر تم اس کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، جی یہ جو مومن ہیں سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو آگے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی آپس میں لڑ جھگڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دو، سبحان اللہ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور فرمایا کہ پھر اللہ سے ڈرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اب یہاں بہت بڑا لطیف نقطہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، جی ہم تو دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لڑائی کا سینیریو اور بڑھ جائے، صحیح ہے، شیرہ پھینک دیتے ہیں مزید، کہتے ہیں کہ چلو یہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کھیل جاری رہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہے نا، کیسے رویے بن گئے، یہ ایسا ہمارا رویہ بن گیا، قرآن و حدیث سے درس۔ اچھا یہ پھر اس معاشرے میں اور وہ معاشرہ جس میں حضور کی بعثت ہوئی، پھر اس میں کوئی فرق تو نہ ہوا نا؟ ہاں، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، اور آج ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، جیسا کہ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بات یہی ہے، مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یا اس کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہی اس میں ہی ہماری عافیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صلہ رحمی سے بھری پڑی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تھے تو آپ جانتے ہیں کفار اور مشرکین انہوں نے کوئی ایک لحظہ گھڑی ایسی نہ آنے دی جس میں آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف، دکھ اور پریشانی یہ طریقہ کار نہ اپنائے ہوں، عملی مظاہرے نہ کیے ہوں۔ کبھی کانٹے بچھا رہے ہیں، کبھی نعوذ باللہ پتھر پھینک رہے ہیں، کبھی آوازیں کس رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کبھی سیٹیاں بجاتے ہیں دوران عبادت۔ وہیں پر ایک شخص آیا، اس نے کچھ گندگی اکٹھی کی، یا اس نے خود وہ جو ہے وہ گندگی مسجد میں کر دی، وہ فقط اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف پہنچائی جائے۔ تو جب انہوں نے گندگی کی یا گندگی لا کے باہر سے مسجد چونکہ پاک تھی پھینک دی، وہ بھاگنے لگے تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کو ساتھ کھڑا کیا، صحابہ نے پکڑا ہے، 2-3 اور صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا بالٹیاں پانی کی بھر کے لاؤ اور یہ جو گندگی اس نے پھینکی ہے اس کو صاف کر دو۔ وہ گندگی صاف کر دی گئی، مسجد پاک کر دی گئی، دھو دی گئی۔ اب وہ ڈر رہا ہے اور سر سے پاؤں تک اس کے پسینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں اور ہم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، آج یہ کم از کم ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ناظرین، کمال شفقت، کمال مہربانی، کمال ہمدردی، کمال لطف و کرم، آقا کریم علیہ السلام نے جب سب دھلوا دی مسجد تو صحابہ کرام کو حکم فرمایا چلو جی یہ دونوں جو تم نے بازو پکڑے ہوئے ہیں دونوں اس کے بازو چھوڑ دو۔ اب وہ دونوں چھوڑ دیے گئے، وہ جو پہلے بھاگا جاتا تھا اب وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور حضور اسے فرماتے ہیں جاؤ اب تم آزاد کر دیے گئے ہو۔ لیکن جب وہ آقا علیہ السلام کی یہ صلہ رحمی دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے، اخلاق حسنہ پہ روشنی ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک لحظہ اور لمحہ پہلے دوڑ اور بھاگ رہا تھا اس وقت وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے ہمیں آپ کے بارے میں غلط بتایا گیا ہے، اگر آپ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی باقی ماندہ زندگی بھی گزاریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کا آغاز کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے روح اسلام۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے صلہ رحمی کے موضوع پر، اور اخلاق حسنہ بھی ساتھ چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ناظرین، علامہ صاحب کی طرف چل رہا ہوں اور علامہ صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوتا ہوں
جبکہ اس کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا، تو کیا میں صلہ رحمی کرنا چھوڑ دوں یا مجھے صلہ رحمی جاری رکھنی چاہیے؟ اس پہ ذرا روشنی فرمائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صبح و شام کام یہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں، اب وہ میسیج کسی کے دل میں بیٹھ گیا لیکن دوسرے نے نہیں سنا، اس کے کسی رشتہ دار نے، وہ جب اپنی صلہ رحمی کی بات کرتا ہے یا اچھی گفتگو کرتا ہے، اپنے عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اسے رسپانس ویسا نہیں ملتا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ میں جو کر رہا ہوں تو کیا وہ نہیں کرتا تو میں رک جاؤں یا میں کرتا رہوں؟ اب اس کا سمپلی جواب اگر آپ مجھ سے چاہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو یہ کہوں گا ناظرین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور جمیع سننے والوں کے لیے، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جی، وہ آپ نے سنا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال، صحیح ہو گیا، سنا ہوا ہے، جی بالکل، بڑا مشہور مقولہ ہے، بچپن سے پڑھتے ہیں، بڑا مشہور مقولہ ہے جس کو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں، جی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی نہیں میں کیوں کروں، صحیح، اس نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی میں کیوں کروں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدلے میں برائی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدلے میں ظلم کرتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا سینیریو ہے تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کے جذبے سے تو آپ دور ہو گئے، وہ کوئی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان، اگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، بحیثیت انسان سب کے ساتھ نیکی بھلائی کریں، اور صرف اور صرف خدا کے لیے کریں، صحیح ہے، کہ اجر دینے والی ذات وہ ہے، اجر دینے والی ذات وہ ہے۔ جب ہمارا اس بات پر ناظرین پختہ یقین ہو جائے گا کہ اجر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر ہم ان چیزوں سے نکل آئیں گے، صحیح ہے، کہ یہ اس نے کیا ہے اور میں اس کے بدلے میں یہ کر رہا ہوں، یہ اس نے کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے اور میں اس کے بدلے میں بھلائی کر رہا ہوں، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ہو جائے اور اس بات کو ہم ذہن میں رکھنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نیکی نہیں کر رہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے آپ اس کے ساتھ اس نیت سے نیکی کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے مجھے اس کا اجر دینا ہے۔ اچھا، اس کا سمپلی پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سیم یہی کوسچن ہے۔ اچھا، تو آپ کی بارگاہ میں جب یہ کوسچن آیا تو کہنے والے نے، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، صحیح ہے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، میری کسی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری تو اچھائیاں بھی کسی کام کی نہیں رہتی، صحیح ہے، تو ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اچھا نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بھلائی اور صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے تو تم اس کے ساتھ جوڑو۔ اچھا، اصل یہ ہے، واہ واہ واہ، ورنہ جو کرتا ہے اور اس کا رسپانس ملتا ہے تو وہ تو سارے ہی کرتے ہیں، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے اور تم اس کو جوڑے، صحیح، وہ تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی، واہ واہ واہ۔ اس میں مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، وہ تم سے دور ہونے کی کوشش کرے تم نزدیک ہونے کی کوشش۔ حضور نے فرمایا ترکہ من لا یعنی، کہ یہ جو لا یعنی باتیں ہیں ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا ایک اور جملہ اسی حوالے سے ارشاد فرمایا لا تکونوا امے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے نہ بنو جیسے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کوشش کریں کہ وہ آپ ان کی برائیاں گنوا رہے ہیں نا، کہ وہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، ہم بھلائی کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ ظلم کرنے والے نہ بنے، آپ برائی کرنے والے نہ بنے، آپ وہ بنے جو اچھائی میں آتا ہے۔ تو جب آپ اچھائی کرنے والے بن جائیں گے تو بالآخر آپ کے اخلاق حسنہ کی بدولت وہ آپ کے اپنے بن جائیں گے۔ اگر آپ اسی طرح گیپ ڈالتے جائیں گے اور اسی طرح برائی کا بدلہ برائی سے دیتے جائیں گے، ظلم کا بدلہ ظلم سے دیتے جائیں گے، اور اس طرح پھر دوریاں بڑھیں گی، کبھی بھی قربت نہیں ہوگی، کبھی بھی اخلاق حسنہ۔ جو بات کی ہے یہ تو منو ان پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کون سا ظلم یا زیادتی یا پریشانی یا دکھ تکلیف نہ تھی جو
आका अलैहिस्सलाम को ना दी गई, कभी ओजरियाँ फेंकी जा रही, कभी जो है वो कांटे रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, कभी पत्थर मारे जा रहे हैं। तो उस सारे के बरअक्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको तंग नहीं किया। आप देख लें कि सारी सीरत हुजूर की इसी से भरी। आप इसी हवाले से हुजूर की सीरत को देख लें। हाँ, अच्छा आका करीम सल्लल्लाहु सवाल ऐड कर दूं साथ ही कि सिला रहमी मैं जो करूं, अगर जैसे हुजूर के रिश्तेदार थे, कुफार थे, चचा थे, तो अगर कोई गैर मुस्लिम रिश्तेदार हैं उनके साथ भी सिला रहमी, इस पे भी और साथ दोनों चीजें ऐड कर देंगे। तो गैर मुस्लिम वालिदैन हूँ नाजरीन, ठीक है, या रिश्तेदार हूँ बकिया, तो उन सब के साथ सिला रहमी का हुक्म है। सिला रहमी वही है चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। वाह 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 वाह। उनके साथ उस हवाले से आपने, हत्ता कि अगर आपने माल खर्च करना है, सदका देना है, तो वो भी कहा कि कराबतदारों पर ज्यादा उनका ज्यादा हक है, उनको दें। अच्छा, इसमें हजरत अली नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं एक तरफ 20 दिरहम या दिनार सदका करना चाहूँ और दूसरी तरफ रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक सिला रहमी से पेश आना चाहूँ, तो मैं 20 दिनार सदका करने को तर्क कर दूंगा और सिला रहमी जो है वो उसमें पेश सबसे पहले वो करूं। यानी ये इसका इतना अजर है, वो कहते हैं मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर है। और आप देखें सिला रहमी का फायदा क्या है जी। ये आपको मसाइब व आलाम से छुटकारा देती है। हाँ। ये आपको बुरी मौत से बचाती है। सही। ये आपकी उम्र में दराजी का सबब बनती है, आपकी उम्र बढ़ाती है, आप में रिस्क में इजाफे का बायस बनती है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हदीस पाक है। आप देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, तो ये कहाँ पर नाजिल हुई? गारे हिरा में। ओके। तो जब गारे हिरा में ये पहली वही नाजिल हुई, तो क्योंकि पहली वही थी, तो उसकी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत घबरा गए, पसीना से शराबूर हो गए, घबरा कर घर आते हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते हैं और उन्हें सारा वाक़या बताते हैं और कहते हैं कि आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी ज़िंदगी जो है वो मुझसे रुखसत होने वाली है। और कपकपी और कपकपी सितारी हो गई और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। तो इस कैफियत में जब थे, तो उसके जवाब में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जुमले इरशाद फरमाए वो बड़े नाज़रीन काबिल गौर है। सही। आपने इरशाद फरमाया कि आप कभी भी किसी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। क्यों? सुभान अल्लाह। आप एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वाह वाह वाह, उसके सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते। क्या खूबसूरत बात। आप मस्कीनों यतीमों के वाली हैं, आप उनके लिए मेहनत करते हैं, उनको कमा कर खिलाते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह। आप मेहमान नवाजी करते हैं और आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसकी इतनी फजीलत है कि वो फरमा रही हैं कि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह आपको कभी भी मुश्किल में नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह। क्यों? कि आप रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफालत करते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम हैं जिसका इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, अगर हम उनकी तरफ रुजू कर लें तो हमारी जो दुनिया में जो मुश्किलात हैं, जिन मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं, यकीनन मेरा ईमान है, मेरा मानना है कि हम उनसे दूर निकल जाएंगे अगर हम इस्लाम की तालीमात पर कमा हक़्क़ुहु अमल करना शुरू कर। शर्त ये है। अच्छा, इसमें ये है कि अल्लामा साहब सिला रहमी के जो असरात हैं और बरक़ात हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और क़राबतदार जो हैं उनकी तकरीम कैसी करनी चाहिए। और ये है, अच्छा इसमें सिला रहमी से मुतालिक ये भी साथ असरात और बरक़ात भी हो गए। मेरे घर मेहमान आए, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे घर इतना कुछ नहीं था, जाहिर है अमूमन मुआशरे में ये सारा कुछ होता है। तो रिश्तेदार जब वापस गए तो उन्होंने शिकायत की कि जी बहुत आला किस्म की खिदमत ना हो पाई। तो इस ऐसे रवैयों को, मनफी रवैये हैं, उन्हें हमारी कंडीशन को समझना चाहिए था आने वाले के। आप ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त आप आएँ तो कोई अंबार लग जाए, मुश्किल हालात इंसान के ऊपर आते हैं। बिल्कुल। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, क्या
دیکھیے آپ نے اگر آپ اپنے عمل کے حوالے سے اگر مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں جی، اس پر کوئی لاکھ سوالات کرے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا جی، آپ نے اپنی طرف سے فلی نیکی کر دی ہے جی. میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ نیکی کی نیت سے کام کریں اور اس کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں سے نکل آئیں. صحیح ہے. تو اگر کوئی یہ کرتا بھی ہے، اس طرح کی بات کرتا بھی ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، اس کی تربیت کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ایسا مت کیجیے. ہاں، ایسا مت کیجیے، ایسا نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے. صحیح. ہمارا اس حوالے سے سمپلی یہی پیغام ہے. زبردست. یہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں. آپ نے جب تبلیغ دین کی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. شیب ابی طالب 3 سال ہے گاٹی. دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو امتی ہیں اور حضور کے قدموں کی ادنا سی خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ہم تو حضور کی گلیوں کے کتوں سے بھی مطلب کم تر ہے. سبحان اللہ. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہاں جو اس گلی میں جو کتا چلتا ہے اس کے قدموں کی جو خاک ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا سکے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. اب اس ہستی کی زندگی کو دیکھیں جی، ان کے ساتھ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں نے کتنی بدسلوکی کی، لیکن کبھی بھی آپ نے بد دعا نہیں، کبھی بھی ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی. صحیح. ہمارے ہاں تو اگر آپ ملنے آئے ہیں، مہمان 1 گھنٹہ میزبان لیٹ ہوا تو بڑے جھگڑے اور کہ اس نے میرا پروٹوکول ضائع کر دیا. اب حضور علیہ السلام کو وہی لوگ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے قرآن مجید کے شروع میں، وہ رب العالمین کے ٹائٹل سے کروایا کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. صحیح. اور جب نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کا رحمت للعالمین کے حوالے سے کروایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھو ادھر رب العالمین اور ادھر رحمت للعالمین. ناموں میں بھی جیسے مطابقت ہے، اسی طرح القاب میں بھی مطابقت ہے. جیسا کہ پیارے بچے آپ کے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے ناموں میں مطابقت رکھتے ہیں لوگ کہ یہ حنان ہے، یہ منان ہے. صحیح. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے وہ لقب عطا کیا جو اپنا تھا، اسی کے ساتھ اسی وزن پر رب العالمین رحمت للعالمین. واہ واہ واہ. تو دیکھیں ابو لہب جو ہے وہ چچا ہے، رشتے میں چچا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اعلان نبوت سے قبل کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ مان جائیں گے میری بات؟ تو سب نے کہا مان جائیں گے. آپ صادق اور امین ہیں، مان جائیں گے. تو ابو لہب نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا لوگوں ان کی بات پر غور نہ کرو، ان کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو. کیوں؟ یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور یقیناً یہ وہ جملے تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے جملے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اللہ کی غیرت نے جوش مارا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع کیا اور پوری سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی. تبت یدا تیرے ہیں اے ابو لہب، تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا شان رحمت للعالمین بیان فرمائی. اور ادھر دیکھیں کہ رحمت للعالمین کی شان یہ ہے کہ آپ مخلوق ہو کر بھی اس رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، مجھے کوئی بد دعا نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے محبوب کی طرف انگلی کھڑی کر کے یہ بات کی. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں عقبہ بن ابی معیط صحن کعبہ میں آپ پر اوجڑی پھینکتے ہیں.
اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے ہیں اور سیدہ کائنات آ کر اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹاتی ہیں اور پریشانی کے عالم میں ان کو بد دعائیں دیتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی ان کو نہیں پتا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور صبر کیجیے۔ اور اسی طرح ام جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچا سکوں، تو اس کا بھی ذکر اسی صورت میں آیا ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دیکھیں تو ان کو بھی تکالیف آئی ہیں۔ اگر ہماری طرف ہمارے ساتھ کوئی ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ہماری طرف کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیتا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی معنی نہیں رکھتی۔ ناظرین، صلہ رحمی، حسن سلوک اور اخلاق حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو پہلے بھی آئی، ایک مرتبہ پھر آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہیں گے۔ ناظرین، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میں سے، تم میں سے، میری امت میں سے قیامت تک جو بھی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر جو ہے یہ برکت والی ہو، یعنی اس میں کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت اور جو ہے بیماری اس میں نہ شامل ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے اپنے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ، فرع کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں محترم پروفیسر علامہ محمد رؤوف سیالوی صاحب آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، دیکھتے رہیے گا پروگرام روح اسلام، اس دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیے، خوش رکھیے، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔